अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद नौफिल सफ़ान, मुझे सर नौफिल भी कहते हैं। मेरी एकेडमी सर नौफिल एकेडमी लतीफ़ाबाद नंबर 7 हैदराबाद में वाक़ है। ये सिंध के अंदर पाकिस्तान में वाक़ है। और इस वक्त में CSS का जो हालिया क्वेश्चन है जो कि CSS 2020 IR के पेपर में आया है, इसको मैं फोकस किया हूँ। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इस सवाल को न सिर्फ CSS 2020 IR के पेपर से रिलेट किया जाए, बल्कि इस सवाल को जो है वो समझ के आप अपनी ओवरऑल स्ट्रेंथ को, अपने परसेप्शन को, अपने व्यू को जो है वो इनहेंस कर सकते हैं। पहली चीज ये कि CSS का ये सवाल जो है वो बेसिकली CSS के IR के सिलेबस में नंबर 5 पे दिया हुआ है। सवाल मैं पहले पढ़ देता हूँ। सवाल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये क्वेश्चन का पहला हिस्सा है जिसमें उसने पूछा है कि आप इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में क्या जानते हैं। सवाल बहुत आसान है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप आराम से जो है वो 2-2.5 पेज इस पे लिख सकते हैं। दूसरा हिस्सा इसका जो है वो बड़ा थॉट प्रोवोकिंग है, और ये वो हिस्सा है जिसकी मदद से आप ना सिर्फ IR के सवाल को हल कर सकते हैं, बल्कि अगर आपकी इस हवाले से नॉलेज बहुत अच्छी है तो आप जो है वो दूसरे करंट हैपनिंग्स जो है वर्ल्ड की, उनको भी समझ सकते हैं। और वो है हाउ, ये देखिए, हाउ इट प्रोमोट्स इकोनॉमिक डिपेंडेंसी इन द डेवलपिंग स्टेट्स। ठीक है जी। उसने पहले पूछा आपसे कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या होती है। तो एक बात ये कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी आपको पता होना चाहिए। दूसरा, वो आपको इशारा दे रहा है कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के जरिए से डिपेंडेंसी क्रिएट होती है डेवलपिंग स्टेट्स में। किसमें होती है? डेवलपिंग स्टेट्स में। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है कि डिपेंडेंसी किसमें होती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डेवलपिंग स्टेट्स के अंदर डिपेंडेंसी क्रिएट होती है किसकी वजह से? इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की वजह से। उसने कहा है हाउ इट। अब यहाँ पे जो प्रोनाउन लगा हुआ है इट, दरअसल ये इट किसको लिंक कर रहा है? ये दरअसल लिंक कर रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को, वो इसको लिंक कर रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी का। हाउ इट प्रोमोट्स, ये किस तरह से प्रोमोट करता है, किस तरह से ये मजीद बढ़ावा देता है डिपेंडेंसी को। तो इसका जवाब तो मैं एक लफ्ज के अंदर दे सकता हूं, उसके लिए इंतजार कीजिए। लेकिन बात यह है कि सबसे पहले इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझ लिया जाए, और इससे भी पहले यह कि इस सवाल के इस हिस्से को प्रोमोट इकोनॉमिक डिपेंडेंसी इन दी डेवलपिंग स्टेट्स। अब मैं समझता हूं कि इसके आगे एक लफ्ज और लगेगा तो ये सवाल मुकम्मल होगा। यानी कि अगर मैं यहां पे कह रहा हूं कि डिपेंडेंसी इन डेवलपिंग स्टेट्स, तो इसके आगे कुछ होना चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि अरशद ने शादी की, अरशद ने शादी की, तो आप समझ सकते हैं कि ये अपने तौर पे तो मुकम्मल है, हाँ अरशद ने शादी की। लेकिन अगर हम इसको आगे बढ़ावा देंगे तो हम इस तरह से कहेंगे कि अरशद ने रुखसाना से शादी की। ठीक है जी। अरशद ने शादी की होगी तो यकीनन किसी लड़की से शादी की होगी। पाकिस्तान में तो खैर लड़कियों से होती है, दूसरे, मैं अमेरिका की बात नहीं कर सकता, कनाडा की, लेकिन ये कि पाकिस्तान में तो आप जो है वो किसी फीमेल से शादी करेंगे अगर आप मेल हैं तो। दोपहरा कहने का मकसद ये है कि अकरम ने या असलम ने जो है वो किसी रजिया या रुखसाना से शादी की, यही बात होगी। तो इसके साथ साथ जो है वो अगर आप दूसरी तरफ, ये अजान हो रही है, मैं इसलिए इसको होल्ड कर रहा हूं। तो चले जी, बहरहाल बात हो रही थी कि किस तरह से डिपेंडेंसी क्रिएट होती है डेवलपिंग स्टेट्स के अंदर। तो यहां पे यकीनन डिपेंडेंसी इन डेवलपिंग स्टेट्स बाय डैश। अब अगर यहां पे मैं लगा दूं बाय डैश, तो जाहिर सी बात है यहां पे आंसर सीधा सीधा है बाय डेवलप्ड नेशंस, बाय डेवलप्ड स्टेट्स। ये डिपेंडेंसी कौन क्रिएट करेगा? जाहिर सी बात है ये डिपेंडेंसी जो है वो डेवलप्ड स्टेट्स क्रिएट करेंगे। जो एग्जामिनर यहाँ पे आपको वैसे ही बताना चाहता है ढके चुके अल्फाज में कि अब आप जरा इस सवाल को फिर से पढ़िए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। मैं बताता हूँ क्या अंडरस्टैंड करते हैं आप इससे। हाउ इट प्रोमोट्स, इट मकसद कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी किस तरह से प्रोमोट करती है इकोनॉमिक डिपेंडेंसी इन दी डेवलपिंग स्टेट्स बाय सम वेपन, सम टूल। ठीक है ना। अब जाहिर से ये इकोनॉमिक डिपेंडेंसी जो है वो क्रिएट हो रही है, यानी कि डेवलपिंग स्टेट्स जो है
वो डिपेंडेंट हो रही हैं इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो रही हैं। किसके जरिए से? इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के जरिए से। ठीक है जी, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के जरिए से डिपेंडेंसी हो रही है। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी किसमें? डेवलपिंग स्टेट्स में। लेकिन ये इकोनॉमिक डिपेंडेंसी कोई ना कोई तो कर रहा है इस टूल के जरिए से, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के जरिए से। वो कुछ ना कुछ ममालिक हैं जो कि कर रहे हैं किसी ना किसी ममालिक पे। ये भी डेवलपिंग स्टेट्स हैं, तो ये कौन से स्टेट्स हो गए? तो जाहिर सी बात है ये डेवलप्ड स्टेट्स हैं, ये डेवलप्ड स्टेट्स हैं। ठीक है जी, डेवलप्ड स्टेट्स है। अब आ जाते हैं, अब पहले हम इस सवाल के पहले पे उसको देख लेते हैं कि आईपीई क्या है। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी दरअसल जो है वो इमर्ज हुई 1973 के अंदर। ब्रेटन वुड जो था, देखिए हुआ ये कि 1973 में ऑयल क्राइसिस हुआ, वर्ल्ड ऑयल क्राइसिस, और उसके बाद जो है वो ब्रेटन वुड सिस्टम जो है वो ब्रेक डाउन हो गया, जिसकी वजह से जो है वो एक सोच पैदा हुई कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की कोई अहमियत है और ये एक टूल हो सकता है। और ये प्रपोज हुआ द फ्यूजन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एनालिसिस। ठीक है जी, तो आईपीई दरअसल फ्यूजन है किसका? इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एनालिसिस का। तो देख लेते हैं इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने आपको बताया। आप जब किताबों में देखेंगे तो आपको और ज्यादा जो है वो बेहतर अंदाज में समझ में आ जाएगा। मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता। तो इट इज अ फ्यूजन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एनालिसिस। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसका पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक का जो है वो अलग अलग ले लिया है। तो आप देख सकते हैं पॉलिटिक्स के जो डेफिनेशन ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी के अंदर भी दी हुई है कि गेटिंग पावर एंड यूजिंग पावर इन पब्लिक लाइफ। ये इसका जो बेसिक पॉलिटिक्स की जो डेफिनेशन है वो ये कि गेटिंग पावर एंड यूजिंग पावर इन पब्लिक लाइफ। जनाब इसको अगर आप एक आसान लफ्जों में एक्सप्लेन करें तो देखिए आप पावर कहां से गेट करते हैं? पब्लिक लाइफ से। और आप उस पावर को कहां इस्तेमाल करते हैं? दीवारों पे, किसी ग्रिल के ऊपर, पंखे से लटक के? नहीं जनाब, आप उस पावर को भी उन्हीं अवाम पे इस्तेमाल करते हैं जिन अवाम से आप वो पावर हासिल करते हैं। दिस इज द सिंपल गेम ऑफ पॉलिटिक्स। आप वोट हासिल करके आप इक्तदार में आते हैं और इक्तदार में आने के बाद आप पावर में आ जाते हैं और वो पावर आप उन्हीं लोगों पे इस्तेमाल करते हैं। सिंपल एज इज दैट, दिस इज पॉलिटिक्स। इसके साथ साथ दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ये पॉलिटिक्स से पॉलिटिकल किया, तो पॉलिटिकल इज कनेक्टेड विद द स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक अफेयर्स। ठीक है जी, ये तो आपका एक सिंपल टर्म को हो गया। इकोनॉमी देख लेते हैं। इकोनॉमी भी सिंपल इज दैट, टेक ए रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रेड, सप्लाई, मनी इन पर्टिकुलर कंट्री और रीजन। अब देखिए बात यह है कि रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेड, सप्लाई ऑफ मनी इन अ पर्टिकुलर कंट्री, ये है इकोनॉमी। देखिए मैं आपको इसकी मिसाल इस तरीके से दे सकता हूं कि इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी बेसिकली जो है वो किसी मुल्क की जो है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है। ठीक है जी। अब जीडीपी क्या है? बेसिकली देखिए, जब एक डॉक्टर अपने मरीज को कोई दवा लिखता है, जब एक डॉक्टर अपने मरीज को एक दवा लिखता है तो उसका मुआवजा लेता है। तो वो मुआवजा भी देखिए आपके सामने जो है वो मनी की इन्वॉल्वमेंट आ रही है, उसकी सप्लाई हो रही है, उसकी एक्सचेंज हो रही है, उसकी ट्रेड हो रही है और उसकी फिर एग्जीक्यूशन हो रही है एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर। ठीक है जी। अब वो डॉक्टर जो है एक मरीज को दवा लिखने के बाद घर पहुंचता है। घर में पहुंचने के बाद उसकी बीवी कहती है कि फ्रिज खराब है। वो फ्रिज को लेके फ्रिज वाले के पास जाता है, फ्रिज वाला उस फ्रिज को बनाता है, वो उसका मुआवजा लेता है। ठीक है जी। वो फ्रिज अपने घर लेके जाता है, बेगम को बताता है कि बेगम सही हो गया फ्रिज। अब वो फ्रिज जब वो सही हो जाता है तो वो फ्रिज वाला जो है उसके पैसे लेके अपनी बेगम के पास आता है, वो बताती है कि बच्चा बीमार है, वो बच्चे को लेके फिर उस डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। तो आप देखिए कि एक छोटी सी इकोनॉमी बन जाती है उस रीजन के अंदर, उस इलाके के अंदर, उस मुल्क के अंदर। वो रीजन कोई शहर भी हो सकता है, जैसे मेरा शहर है इस वक्त हैदराबाद, उसके अंदर भी हो सकता है। और फिर इसके अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स जो है वो ऐड होते रहते हैं। ये तो बड़ी बुनियादी सी बहुत छोटी सी मिसाल है। इसमें कोई बड़ी फैक्ट्री भी हो सकती है आटे की, इसमें कोई शुगर मिल हो सकती है, इसमें कोई कार इंडस्ट्री हो सकती है
اس میں بھی کام کرنے والے لوگ، اس کے مالکان، وہ سب آپس میں انٹر لنکڈ ہیں، اور یوں جا کے ایک اکنامی بنتی ہے جس کے اندر پروڈکشن ہوتی ہے، جس کے اندر سپلائی ہوتی ہے، اس کے اندر ایکسچینج آف منی ہوتی ہے، ٹریڈ ہوتی ہے، اور یوں جو ہے وہ ایک اکنامی بنتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب تھوڑا سا میں آپ کو جو ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز کا ایک ڈفرنٹ سینیریو بھی بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے بات سمجھ لیجئے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کا جو آغاز ہے کوئی بہت زیادہ پرانا نہیں ہے. یہ تقریباً 100 سال کے قریب جو اس کا جو بیسک جو بنتا ہے نمایاں وہ 100 سال کا عرصہ آئے گا. جنگ عظیم اول کے بعد جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے وہ بیٹھے، انہوں نے سوچا کہ بھائی یہ اتنے بڑے پیمانے پہ جنگ ہو گئی، 2 کروڑ آدمی مر گیا جنگ عظیم اول کے اندر، یورپ پورا کا پورا تہس نہس ہو گیا، اور اس کے اندر زبردست قسم کی ویپنری استعمال ہوئی. جہاز ایک اڑتا ہوا پرندہ آتا تھا اور وہ چند منٹوں کے اندر جو ہے وہ کسی شہر کے اوپر سے گزرتا تھا، اور جب وہ گزر جاتا تھا تو لوگ دیکھتے تھے کہ وہ شہر جو ہے مٹی کا ڈھیر ہو گیا. اس نے 3 یا 4 بم گرائے اور ان بموں نے جو ہے اس پورے شہر کو تباہ کر دیا. تو اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا. یہ 3rd جنریشن آف وار فیئرز تھی جو کہ اس میں بڑے پیمانے پہ استعمال ہوئی، اور یہ 3rd جنریشن وار فیئر جو ہے یہ انتہائی خطرناک تھی. اس میں خطرناک قسم کے ڈسٹرکٹیو قسم کے بمبس تھے. اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر پہلی دفعہ ہوائی جہاز تھے جو کہ بیونڈ دی ایکسپیکٹیشن آف دا اینیمی، وہ اس کی ایکسپیکٹیشن سے بیونڈ جا کے اسپیڈ سے کام کر رہے تھے کہ اینیمی کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنا بچاؤ کر سکے. تو یہ بڑا خطرناک تھا. دونوں سائڈ کے لوگ، دونوں اطراف کے ورلڈ وار کے دونوں بیلیگرینٹس جو تھے وہ اس چیز کو سمجھ گئے کہ اب یہ گیم جو ہے وہ ہاتھوں سے نکلنے لگا ہے. اب یہ گیم یہ نہیں رہا کہ دو بادشاہ یا 2 بیلیگرینٹس جو ہیں وہ میدان جنگ میں آمنے سامنے ہوتے تھے اور جنگ کا فیصلہ میدان جنگ میں ہو جاتا تھا. اب تو یہ شہروں میں، گلیوں میں گھس گئی ہے. اس میں تو عام عوام بھی مر رہی ہے، پورے کے پورے دنیا کو خطرہ ہو گیا. اب یہ میدان جنگ سے گیم نکل گیا ہے، یہ میدان جنگ سے جنگ نکل گئی ہے. تو وڈرو ولسن اور ان کے ساتھیوں نے جو ہے، ویسے تو اس کے اندر آپ کو پیچھے بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں. جان لاک سے بات شروع ہوتی ہے، اور پھر جو ہے وہ وڈرو ولسن نے آئیڈیلزم پیش کیا، اور آئیڈیلزم کو آپ پڑھیے گا کہ اس کے اندر یہی تھا بیسیکلی آئیڈیلزم کے اندر کہ ایک انٹر ڈیپینڈنسی کریٹ کی جائے. ٹھیک ہے جی. اب یہ انٹر ڈیپینڈنسی کریٹ کیسے کی جائے؟ انٹر ڈیپینڈنسی اس طریقے سے کریٹ کی جائے کہ لوگ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرنے لگیں. جب ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرنے لگیں گے تو ایک دوسرے سے جھگڑیں گے نہیں. تو اس کے لیے انہوں نے ایک بڑی آرگنائزیشن کا قیام کیا کہ بھئی اس آرگنائزیشن کے تلے اب سب لوگ اس کی مانیں گے، اور اس کا نام رکھا لیگ آف نیشن. لیکن ہوا یہ کہ بہت جلدی ورلڈ وار 2 ہو گئی، اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر انہوں نے دیکھا کہ آئیڈیلزم کام نہیں آیا. آئیڈیلزم کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس کے اندر لیکنگز رہ گئی. حالانکہ آگے چل کے آئیڈیلزم کا ایک اور ورژن آیا، اور وہ آئیڈیلزم کا ورژن یہ تھا کہ جو ہے وہ آپ ایک آرگنائزیشن نہیں بلکہ بہت ساری آرگنائزیشنز بنائیے. جیسا کہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شنگھائی کوآپریشن بھی ہے، وہ بھی ایک اکنامک کوآپریشن ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں سارک ہے. یورپین یونین بہت اچھی طریقے سے کام کر رہی ہے. ساری کی ساری ریجنل آرگنائزیشنز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب یہ لیگ آف نیشن کا اختتام ہوتا ہے اور ورلڈ وار 2 ربط ہو جاتی ہے تو لیگ آف نیشن جو ہے انفیکٹو ہو جاتی ہے، اور اس وقت سے ریئلزم کا دور آ جاتا ہے. اور ریئلزم کیا ہے؟ ریئلزم بیسیکلی جو ہے وہ پاور ایکویٹنس ہے کہ آپ پاور کو ایکوائر کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو پاور کو ایکوائر کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک نیا جو ہے وہ فلسفہ آیا کہ بھئی ریئلزم ہے، اور اس کے اندر آپ پاور ایکوائر کریں گے، بم گولے طاقت حاصل کریں گے، آرمی کو اسٹرینتھن کریں گے تو لوگ آپ کی بات مانیں گے. یہ جو تھا وہ ریئلزم تھا. لیکن پھر اس کے جو میکیاولی اور اس کے جو تھامس ہابس جو ان کے پرانے پروپوگیٹرز تھے، ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر آپ نے دیکھا کہ جو ہے وہ ہینس مارگن تھو جو ہے اس کے امیڈیٹ جو ہے وہ کرتا دھرتا بنے، اور یوں ریئلزم آیا. اور ریئلزم کے تحت جو ہے آپ اب دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ اس وقت ایک سنگل آرگنائزیشن کے طور پہ کام کر رہی ہے، اور اسی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سراؤنڈنگس میں آپ کو بہت ساری جو ہے وہ اس وقت آرگنائزیشنز کام کرتی نظر آتی ہیں، جو کہ جو ہے وہ نیو آئیڈیلزم کا جو ہے وہ تھیوری ہے کہ آپ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز بنا کے بھی انٹر ڈیپینڈنسی اور کوآپریشن کی فضا قائم کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ممالک جنگ کی طرف آمادہ نہ ہوں، لڑے جھگڑے نہیں بلکہ اپنے جو مفادات ہیں ان کو جو ہے وہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے سے حل کریں، کیونکہ جنگ کسی بھی معاملے کا حل نہیں ہو سکتا. تو یوں جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک پورا کا پورا سینیریو بنتا جاتا ہے. آپ کو تھوڑا بہت شاید ورلڈ کا اس وقت افیئر سمجھ میں آ رہا ہو.
تو اب اس وقت دنیا کے اندر جو پرسویشن ہو رہی ہے، اچھا اس میں انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے نیشنل انٹرسٹ. اب نیشنل انٹرسٹ کیا ہے؟ نیشنل انٹرسٹ بیسیکلی کسی بھی قوم کا ایک اپنا مفاد ہوتا ہے. پاکستان کا ایک بہت اہم مفاد یہ ہے کہ پاکستان ایک انڈس ویلی سیویلائزیشن ہے. پاکستان کے سے اگر دریائے سندھ اچانک بہنا بند ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو یہ پوری کی پوری سیویلائزیشن پاکستان کی خطرے میں ہوگی. ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری مس مینجمنٹ ہے اس کی وجہ سے ہم نے ڈیمز نہیں بنائے، اینڈ دا ایکسپیکٹڈ ایئر آف واٹر اسکارسٹی وڈ بی 2025 اینڈ وی ہیو نو پلانس فار دیٹ. بیسیکلی گاڈ بلیس اس، اور جو ہے اللہ ہماری مدد کرے. بہرحال اس حوالے سے ایک بہت لمبا ٹاپک ہو سکتا ہے. بہرحال اس وقت یہ کہ پاکستان جو ہے وہ بہت ہیویلی جو ہے وہ انڈس ریور کے اوپر جو ہے وہ ریلائی کرتا ہے، اور ہمارے پاس 30 دن کا بھی پانی نہیں ہوتا ہے. ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ پاکستان جیسے ایگریکلچرل کنٹری کے پاس ایٹ لیسٹ 1000 ڈیز کا جو ہے پانی ہونا چاہیے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ فیکٹس اور فگرس اگر آپ بھی جا کے دیکھیں گے ڈفرنٹ بکس کے اندر آپ کو مل جائیں گے. پاکستان جیسے ایگریکلچرل کنٹری کے اندر جو ہے 1000 ڈیز کا پانی ہونا چاہیے، اور ہمارے پاس 30 ڈیز کا بھی نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی تو جو ہے وہ 8 9 10 دن کا ہوتا ہے. اللہ کی مہربانی ہے، بارشیں ہو جاتی ہیں اور عزت بچی بھی ہے. بہرحال پاکستان کا ایک نیشنل انٹرسٹ یہ ہے کہ کشمیر پاکستان کے ساتھ ہو، کیونکہ وہاں سے جو ہے وہ دریا نکل رہے ہیں، اور پاکستان کا جو ہے وہ کشمیر پہ ویسے بھی جو ہے وہ ایک ریلیجیسلی اور جسے کہتے ہیں کہ ایک محبت کا رشتہ ہے پاکستان کا کشمیر کے ساتھ، اور یہ پاکستان کا ایک نیشنل انٹرسٹ ہے. اب اس نیشنل انٹرسٹ کو لے کے کیسے پرسو کیا جائے، کیسے دنیا کو منوایا جائے کہ جو ہے وہ کشمیر جو ہے وہ اس کو آزاد ہونا چاہیے، اس کا فیصلہ کشمیر کی عوام کے ذریعے سے ہو، اس فیصلے کے اندر پاکستان بھی ہو، اس فیصلے کے اندر یقیناً انڈیا بھی ہو، اور کل ملا کے آپ فیصلہ کر لیجئے. اور کس کو نہیں پتا کہ اگر ایسی چیز کے اوپر انڈیا راضی ہو جاتا ہے تو 1 گھنٹے کے اندر اندر کشمیر کا فیصلہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی کشمیر بنے گا پاکستان. سو بہرحال ہم یہ بات تو خیر نہیں کہہ سکتے، تو میں نے محبت میں کہہ دیا کشمیر کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل لاز کے مطابق ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی جو بھی ہوگا وہ بہتر ہوگا. لیکن یہاں پہ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جو اس وقت پاکستان کا لیٹ سپوز کہ جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ دراصل کشمیر کے کاز کے ساتھ ہے. اب وہ اس کو کس طریقے سے پرسو کر سکتا ہے، تو اس کو جو پرسو کرنا ہے وہ بیسیکلی آپ جتنا اکنامکلی ساؤنڈ ہوں گے، جب یہ اکنامکلی ملک ساؤنڈ ہوگا تو وہ اپنے مفادات کو بہت جلدی منوا سکتا ہے. یہ ہے نیو ریئلزم. دیکھیے ایک ریئلزم تھا، آپ نے بم کے گولے بنا لیا، آپ نے اپنی آرمی کو بہت طاقتور کر لیا، آپ ایٹامک پاور بن گئے، نیوکلیر پاور بن گئے، لیکن سو واٹ، آپ کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ کی دنیا اب بھی نہیں مان رہی. لیکن آپ دیکھیے جو ممالک اس وقت اکنامکلی ساؤنڈ ہو گئے تو وہ اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کو بڑے آرام سے پرسیو کر رہے ہیں. ان کے جو باتیں ہیں وہ لوگ مان رہے ہیں کیونکہ وہ اکنامکلی ساؤنڈ ہو گئے. تو اب آ جائیے سوال کے اوپر کہ سوال کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ انٹرنیشنل پولیٹیکل اکنامی دراصل کیا کر رہی ہے، وہ اکنامک ڈیپینڈنسی کر سکتی ہے ڈیولپنگ اسٹیٹس کے اندر بائی ڈیولپڈ اسٹیٹس. ہی میں نے ایڈ کیا اس کے اندر. دیکھیے اس وقت ڈیولپڈ اسٹیٹس کون ہیں، چھوڑ دیجئے ایک ہی نام لے لیتے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، جو کہ اس وقت پوری کی پوری دنیا کو جو ہے وہ اس وقت اپنی انگلیوں پہ نچا رہا ہے کیونکہ اس کی اکنامی ساؤنڈ ہے. دنیا اس وجہ سے نہیں ڈرتی کہ اس کے پاس نیوکلیر پاور ہے، نہیں جناب. وہ صرف اور صرف اس وجہ سے اس کے آگے کسی حد تک سرنگو ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں، سچ بولنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اکنامکلی ساؤنڈ ہے. اور وہ ملکوں کو ڈیپینڈنٹ کیسے کر رہا ہے؟ تھرو ایڈ. جواب کیا آیا؟ تھرو ایڈ. اور اسی وجہ سے پرائم منسٹر عمران خان نے بھی حالی طور پہ کہا کہ ہمیں ایڈ نہیں چاہیے، ہمیں ٹریڈ چاہیے. ہم نے ایڈ لے کے کیا کر لیا؟ ہم اور ڈیپینڈنٹ ہوتے چلے گئے ان ممالک کے. تو ہمیں اب ایڈ نہیں چاہیے، ہمیں ٹریڈ چاہیے. تو اس سوال کا جو جواب ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ڈیپینڈنسی جو ہے وہ ایڈ کے ذریعے سے کریٹ ہوتی ہے. ڈیولپنگ نیشنز کو جو ہے وہ ڈیولپڈ اسٹیٹس جو ہیں وہ ایڈ دیتے ہیں کسی بھی طریقے سے، وہ کسی آرگنائزیشن کے تھرو وہ آپ کو سپورٹ کر دیں، کچھ بھی ہو. آپ سب جانتے ہیں کہ سیکیورٹی کونسل کے جو 5 پاورفل ممبران ہیں وہ اس وقت کسی نہ کسی طریقے سے دنیا کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کنٹرول کرنے میں کامیاب ہیں. اس پہ ہی بہت بڑا
جو ہے وہ کوشچن مارک ہے, بگ کوشچن مارک ہے کہ سیکیورٹی کونسل کے اندر صرف 5 ممالک کیوں پرماننٹ اسٹیٹ ہے, ان کے پاس کیوں ویٹو ہے. بہرحال یہ پھر ایک لمبی بحث ہو جائے گی, لیکن میں یہاں پہ صرف اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ آپ کو ساری کی ساری باتیں بالکل دیسی انداز میں آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں تاکہ میرے اسٹوڈنٹس ہر بات کو سمجھ جائیں. میں کوئی پریزنٹیشن ٹائپ کا بالکل ٹائٹل قسم کا جو ہے وہ ویڈیو نہیں لانچ کرنا چاہتا. میرا مقصد ہے کہ میرے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ سچے سیدھے سادے الفاظ کے اندر دنیا کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو یہ اس وقت جو ہے وہ دنیا کا جو ہے وہ میپ ہے جس کے اوپر کے جو چیزیں ہیں وہ اس طریقے سے بکھری ہوئی ہیں. میں اس کو سمرائز کر دوں کہ انٹرنیشنل پولیٹیکل اکنامی دراصل وہ پولیٹیکل اکنامی ہے جس کے اندر آج دنیا جو ہے وہ معیشت کے ذریعے سے اپنے آپ کو منوا رہی ہے اور اپنے مفادات کو دوسروں سے قبول کروا رہی ہے. انٹرنیشنل پولیٹیکل اکنامی. آج آپ بم کے گولوں سے کسی سے کوئی بات نہیں منوا سکتے. ہاں اگر آپ اکنامیکلی ساؤنڈ ہیں انٹرنیشنل پولیٹیکل اکنامی کے اندر, آپ پولیٹیکلی تو آپ کو تب مانا جائے گا ساؤنڈ جب آپ کی اکنامی ساؤنڈ ہوگی, اکنامی مضبوط ہوگی. تو یہ جو پولیٹیکل اکنامی ہے دراصل یہ آپ کو مدد دیتی ہے کہ آپ دوسرے ملکوں کو اپنے آگے سرنگو کریں. زمانے کے انداز بدلے گئے, اب زمانے کے انداز بدل گئے. آج وہ دور نہیں ہے کہ آپ کسی سے جوتا تان کے کہیں کہ تو میری عزت کر, یا میرے پاس ایٹم بم ہے, یا میرے پاس G3 رائفل ہے, یا میرے پاس فلانے اپاچی ہیلی کاپٹر ہے. کوئی نہیں اس سے ڈر رہا, کوئی اس سے فرق نہیں پڑ رہا. ہاں فرق پڑتا ہے. تو اس وقت فرق یہ ہے کہ ڈیٹرنس کریٹ ہو چکی ہے. آپ جانتے ہیں نیوکلیر ڈیٹرنس بھی ایک ٹرمنالوجی ہے کہ اگر آپ کے پاس نیوکلیر ویپن ہے تو دوسرے کے پاس بھی نیوکلیر ویپنز ہیں. اگر اس کے پاس نیوکلیر ویپن نہیں ہے تو وہ بھی کسی انٹرنیشنل جو ہے وہ آرگنائزیشن یا ٹریٹی کا حصہ ہے کہ اگر آپ اس پہ کوئی اٹیک کرتے ہیں تو دوسرے ممالک اس کا ساتھ دیں گے. تو آپ جو ہے وہ نیوکلیر ویپنز کو یا اس کو یوز نہیں کر سکتے. ایک نیوکلیر ڈیٹرنس پوری ورلڈ کے اندر قائم ہے. تو اس وجہ سے اب آپ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے مفادات کو جو ہے وہ کسی دوسرے ملک سے جو ہے منوا سکتے ہیں. تو اس کی طریقہ یہ کہ آپ پولیٹیکل اکنامی کے ذریعے سے منوا سکتے ہیں, اور پولیٹیکل اکنامی کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ کسی کو اپنی بہتر معیشت سے جو ہے وہ زیر اثر کر سکتے ہیں. یہ اب واحد طریقہ ہے اپنے معاملات کو منوانے کا. جیسے پاکستان ہے اس وقت ایک معیشت کے طور بہترین معیشت کے طور پہ دنیا میں ابھرا ہے. آپ دیکھیں افغانستان بھی دوڑا چلائے گا, آپ دیکھیں گے ایران بھی دوڑا چلائے گا, آپ دیکھیں گے کہ بنگلہ دیش بھی آپ سے جو ہے وہ دوڑا چلائے گا. جیسا کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ سی پیک اس وقت ایک بہت بڑی ہوپ ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ سی پیک کے اندر جو ہے وہ بہت سارے دوسرے ممالک آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں. تو آپ دیکھیں ذرا سی اکنامک ایکٹیویٹیز آپ کے ملک میں ہو رہی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری امید کی کرنیں ابھر رہی ہیں. آپ کے جو ہے وہ میزائلز نئے پاکستان میزائلز کی جو ہے وہ تجربہ کرتا ہے. نو ڈاؤٹ اس سے ڈیٹرنس کریٹ ہوتی ہے. ہمارے ملک میں ہمارے برابر میں اتنا خطرناک اور بدتمیز ملک موجود ہے جس کا نام ہندوستان ہے. ہندوستان کے لوگ بہت اچھے ہیں, لیکن ہندوستان کی جو فورن پالیسی ہے, ہندوستان کی جو فورن پالیسی کو چلانے والے لوگ ہیں, اور ہندوستان کے جو اس وقت کے کرنٹ حکمران ہیں, آپ جانتے ہیں ان کا کس ڈاکٹرائن سے تعلق ہے. تو ہمیں ہر وقت اپنی آرمی کو بھی تیار رکھنا ہے ایک ڈیٹرنس بنانے کے لیے. لیکن یہ ڈیٹرنس ہمیں ہمارے مفادات کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے کافی نہیں ہے. ہمیں اپنے مفادات کو آج کے دور میں اگر اپنی تکمیل تک پہنچانا ہے تو ہمیں نیو ریئلزم کو جو ہے وہ فالو کرنا پڑے گا. اور نیو ریئلزم یہ ہے کہ اب آپ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہوں گے, اور ٹیکنالوجی کے ایڈوانس ہو کے آپ اکنامیکلی ساؤنڈ ہوں گے, اور جب آپ اکنامیکلی ساؤنڈ ہوں گے تو آپ دوسرے ممالک سے اپنے مفادات کو بڑے آرام سے منوا سکتے ہیں. سو دس از دا آنسر آف دس کوشچن. آئی ہوپ کہ میں نے اس کو پوری طرح سے کور کیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ. اگر آپ کو میرا یہ پریزنٹیشن اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اس کو شیئر کیجیے تاکہ دوسرے اسٹوڈنٹس بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.